أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن نفسه أنه كان يتأثر ببكاء شيوخه أكثر من تأثره بعلمهم. وقال عتبة بن أبي سفيان رحمه الله لمؤدب ولده ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بك فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی ہر عبادت ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو رب کائنات ہے الہ العالمین. اچھے اچھے پیارے پیارے اس کے نام ہیں بے عیب اس کی صفات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی احادیث کے ذریعے قرآنی آیات کی تفسیر بیان فرمائی، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے اپنی امت کو ڈرایا. اور آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاۃ کے بعد یہ 16واں علمی دورہ مکتب جالیات شرق جدہ میں ہو رہا ہے جو بچوں کی تربیت کیسے کریں موضوع پر مشتمل ہے. آج 27 جمادی الاولیٰ 1435 ہجری جمعہ کا دن اس دورے کی اگلی کلاس چل رہی ہے. بچوں کی تربیت کے وسائل. وہ وسائل کیا ہیں؟ وہ راستے جس پر چل کر ہم اپنے نونہالوں کی اچھی اور بہترین تربیت کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے.
کچھ بنیادی اور اہم مسائل ہم نے پچھلی دروس میں پچھلی کلاسز میں بیان کیا آپ کی خدمت میں. آج اسی سلسلے کو ان مسائل کو آگے ذکر کرتے ہوئے ہم چلیں گے. پچھلی کلاس میں آخر میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ بچوں کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت بڑا قوی مضبوط وسیلہ یا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اچھا نمونہ بنیں یا اچھے نمونے بچوں کے لیے رکھیں. یہ بہت ہی اہم ترین تربیت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، کیونکہ بچوں کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر بڑوں کی نقل کرتے ہیں. جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، جیسا سنتے ہیں ویسا بولتے ہیں. ہمارے افعال اور حرکات جو ہم گھر میں جانے یا انجانے میں کرتے ہیں، یہ بچوں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں. کیونکہ ہم بڑے ہیں، بالخصوص والدین، ماں اور باپ بچے کے لیے آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. بچے اپنے والدین کو جیسے دیکھیں گے ویسے کریں گے. اور یہ بات نہ صرف نصوص سے ثابت ہے بلکہ مجرب ہے، تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں. گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا اس کے علاوہ بڑے بھائی بہنیں بھی، وہ ان کی نقل کرتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ ہم بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنیں. ہم وہ کریں جو اللہ عز و جل کو پسند ہے، وہ کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی ہماری نقل کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کی عادت ان کو ہو جائے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور سنت کے وہ عادی ہو جائیں. علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی ان کی کتابیں مشہور ہیں. دیکھیے یہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں اپنے استادوں کے رونے سے زیادہ متاثر ہوتا تھا ان کے علم کی بنسبت. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتا تھا، وہ جو مجھے تعلیم دیتے تھے اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے رونے سے. بعض دفعہ جب رونے والی باتیں آتی ہیں جیسے موت یا قیامت کی ہولناکیاں یا بعض عبرتناک واقعات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں، انسان کو متاثر کر دیتے ہیں، یا رونے والے واقعات، رلانے والے واقعات، تو جب ان چیزوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے اثر سے میرے اساتذہ، میرے معلمین، میرے شیوخ روتے تھے تو ان کے رونے سے مجھے بہت زیادہ اثر پڑتا تھا، علم سے بھی زیادہ، تعلیم سے بھی زیادہ. تعلیم کا بھی اپنا اثر ہے، نو ڈاؤٹ، کہ استاد سے جو سیکھتا ہے بچہ اس کا اثر اس کو ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ استاد کے رونے کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے یہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں. کیا معلوم ہوا کہ نمونہ ہے، جیسے ماں باپ نمونہ ہے ویسے اساتذہ نمونہ ہے. تو ان کے رونے کا اثر تعلیم سے زیادہ ہو رہا ہے، کہ رونا کیا ہے، ایک حرکت ہے، فعل ہے، اور وہ جو بچہ دیکھتا ہے روتے استاد وہ تو خود بھی روتا ہے اور وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے امام عتبہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ اپنے بچوں کے استاد سے کہتے ہیں، مربی سے، لِيَكُنْ أَوَّلَ إِصْلَاحِكَ لِوَلَدِي إِصْلَاحُكَ لِنَفْسِكَ. سب سے پہلے آپ میرے بچوں کی جو اصلاح کریں تو اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں. سب سے پہلی چیز میرے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرے بچوں کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ پر ٹکی ہوئی ہیں. میرے بچوں کے نزدیک اچھا کام وہ ہے جو آپ کریں، میرے بچوں کے نزدیک برا کام وہ ہے جو آپ چھوڑ دیں. یہ علامہ عتبہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کے استاد سے کہا. کیا معلوم ہوا کہ
استاد نمونہ ہوتا ہے جیسے ماں باپ نمونہ ہوتا ہے. تو تربیت میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اگر کوئی کام استاد کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اچھا ہے اس لیے میرا بڑا کر رہا ہے، میرے بڑے کر رہے ہیں، تو ہم نمونہ ہیں. اور اگر ہم کوئی کام ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم ان کے لیے اچھا نمونہ ثابت ہوں، ہم بہترین آئیڈیل بنے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ ہم کو دیکھ کر کریں گے. ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. بات یہ بچپن میں ہو رہی ہے، سیدھے مواقع جس کو کہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. کم عمر بڑے بچے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، سن شعور پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. اس کو اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، نماز چھوڑنا برا کام ہے. ٹھیک ہے، پانی پینا، دودھ پینا اچھی چیز ہے، سگریٹ پینا، شراب پینا حرام ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. لیکن بات بچوں کی ہو رہی ہے. بچوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے ہر بات. تو گھر کے بڑے، چاہے وہ والدین ہو یا مدرسے کے اساتذہ، اسکول کے ٹیچرز، وہ ان کے لیے نمونہ ہے. جیسا کہ واقعہ سے پتہ چلتا ہے، وہ جو کریں گے بچے وہی کریں گے. پھر یہاں متنبہ ہونا ضروری ہے. یہاں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا والدین کو کہ وہ جو بولے اور جو کریں وہ کتاب و سنت کی روشنی ہوتی ہے. والد گالی دیں گے، بچہ گالی دے گا. میں نے ایک جملہ لکھا اور اچھا ابھی ہم جملہ لکھا. والد جھوٹ بولتا ہے، کوئی والد جھوٹ بولتا ہے، والد پوچھو تو وہ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہا ہے. جو ماں دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے، ایک عورت اپنے پڑوسیوں کو یا دوسرے عورتوں کو دھوکہ دیتی ہے، وہ اپنے بچیوں کو دھوکہ سکھا رہی ہے. غیر شعوری طور پر شاید اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ یا دھوکہ سکھا رہے ہیں، جبکہ یہ آٹومیٹکلی بچے سیکھ رہے ہیں. آپ کہہ نہیں رہے کہ بیٹا جھوٹ بولو ہمیشہ. آپ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے فون پر جھوٹ بول دیے، گھر میں نہیں ہے بولو، سو گئے بولو، نہیں ماما نہیں ہے بولو، یا دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، خیانت کرنا پڑوسیوں کے ساتھ. تو آپ یہ کرتے ہیں تو بچے، چونکہ آپ نمونہ ہیں بچوں کے لیے، تربیت میں بہت اہم ہے یہ چیز کہ ہم اچھا نمونہ بنے، برا نمونہ نہ بنے. تو یہ برا نمونہ ہے، آپ برا نمونہ بن گئے بچوں کے لیے. اب بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، کوئی بولے گا نہیں. وہ بچے آٹومیٹکلی آپ سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چوری کرتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بچے خود چور بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لیے آئیڈیا ہیں، اچھے یا برے. ہم اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہیں، اچھے یا برے. اور آزما کے دیکھیں، میں اس سے پہلے پچھلی کلاس میں بتایا، ماں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بچے کیسی نماز کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم نماز کیا چیز ہے. چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کا بچہ ہے، بچی، ان کو نہیں معلوم کہ نماز ایک عبادت ہے. لیکن وہ ماں کو نماز پڑھتے ہوئے سجدے، قیام، رکوع میں دیکھتے ہیں، ویسی حرکتیں کرتے ہیں. بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے، وہ پیتا نہیں ہے، کوئی چیز لے کر جو ہے پینسل یا پین، چھوٹی چیزیں لے کر اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے. یہ غور کیا گیا، دیکھی گئی یہ چیز. کیا معلوم ہوا کہ ہم نمونہ ہیں اپنی اولاد کے. تو جب ہم نمونہ ہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اچھے نمونہ بن رہے ہیں تو برا نمونہ. اگر برے ہیں تو پھر ہمارا اور بچوں کا خراب ہے. اگر ہم اچھا نمونہ بن رہے ہیں تو ہمارا اور اپنے بچوں کا خراب ہے. اسی طریقے سے جیسے کبھی ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں امام جوزی اور امام اتبا کے، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مدرسہ یا اسکول جس کو کہتے ہیں، یہ خود ایک نمونہ ہے بچوں. تو پھر آپ اپنے بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ الگ آئے گا بعد میں چیپٹر کے بچوں کی تربیت میں اسکول کا رول. لیکن یہاں قدوہ،
اچھا نمونہ جیسے ماں باپ بنتے ہیں ویسے یہ اچھا یا برا نمونہ ماں باپ بنتے ہیں، ویسے ہی اسکول بھی اچھا یا برا نمونہ بنتا ہے، اور اسکول کا ماحول۔ لہذا بچوں کو اسکول میں ڈالنے سے پہلے عام طور پر ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ ایجوکیشن کیسی ہے یہاں کی، عام طور پر یہی ذہن ہے، کیسے پڑھاتے ہیں، بس اسکول کا ماحول نہیں دیکھا جاتا، اساتذہ کو چیک نہیں کیا جاتا، کوئی نہیں کرتا، بس یہ کہ اسکول کا سٹینڈرڈ کیا ہے، عام طور پر سٹینڈرڈ کیا مطلب سٹینڈرڈ، اس اسکول کی رپورٹ کیا ہے، باہر مارکیٹ میں اسکول کا اچھا نام ہے یا نہیں، بس یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اسکول مشہور ہو جائے کسی سٹی میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، تو سمجھتے ہیں کہ اس کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے کیونکہ یہ مشہور ہے اسکول۔ اچھا مشہور کیسے ہوتا ہے، اس پر بھی غور کیجیے آپ، یہ اچھے برے نمونے نہیں ہیں، صرف تعلیم دیکھی جاتی ہے، پڑھائی کیسے ہو رہی ہے، مارکس کیسے آ رہا ہے، انداز کیا ہے پڑھانے کا، بس۔ جبکہ آپ کو تعجب ہوگا بہت سارے ایسے اسکول جو مشہور ہیں تربیت میں صفر ہے، صفر معلوم، زیرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشہور اسکول کے ایسے واقعات ہیں جو کیا کہتے ہیں، چونکا دینے والے، چونکا دینے والا، حیران کن واقعہ، بدکاری کے واقعہ، اساتذہ میں بدکاری، میل اور فیمیل ٹیچر میں ناجائز تعلقات، اسکول مشکل سٹینڈرڈ، تربیت اسکول میں ہو رہی ہے بچوں کی اچھی یا نہیں، یہ اصل امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اساتذہ جو ہے نمونہ ہے بچوں کے، ہمارے بچوں کے لیے ان کے ٹیچرز نمونہ ہیں، تو پھر ہم کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس اسکول میں وہاں بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں تعلیم ٹھیک ہے، اچھی ہے، سٹینڈرڈ ہے، نام ہے اسکول کا، تربیت بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ آئے کاش کے سارے مدارس، سارے اسکول اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اسکول کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے بچوں کی تربیت، بہت بڑا دخل، دن کا بہت اہم ترین حصہ، اہم ترین وقت بچہ اسکول میں گزارتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، سو کر اٹھنے سے آدمی فریش ہوتا ہے، سو کر اٹھنے سے، یعنی رات کی نیند کے بعد جو صبح ہوتی ہے بچہ فریش ہوتا ہے۔ اب بچہ جو ہے اپنا فریش مائنڈ لے کر، تازہ دماغ، جسم کی راحت لے کر اسکول جا رہا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، اور اس کو یہ بولا گیا کہ یہ تمہارے ٹیچر ہیں، یہ تمہارے سر ہیں، تمہارے پرنسپل ہیں، یہ تمہارے جو بھی معلم ہیں، معلمہ ہیں، وہ جو ہے آئیڈیا سے بچ چکے ہیں، کیونکہ ماں باپ راضی ہو کر اسکول کو منتخب کیے اور اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم ایڈمیشن کس اسکول میں کرائیں، جہاں انگلش اچھی بولی جائے نہیں، جو مشہور ہو شہر میں نہیں، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ، اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین اچھی تربیت کی جا رہی ہو۔ اصل یہی ہے، اسکول کا کام ہی ہے تربیت کرنا، تعلیم تو ٹھیک ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے، صرف تعلیم نہیں۔ کیا آپ بتا دیے بچے کو بیٹے 2 + 2 = 4، بچے کو سمجھ میں آ گیا، 3 - 2 = 1، 3 میں سے کوئی چیزیں 2 نکال دیں گے تو یہ چیز بچ جائے گی بچے کو سمجھ۔ تربیت کام ہے، تربیت تو یہ تو تعلیم ہوگی، یہ تو تعلیم دی آپ نے، میتھس کا ایک مسئلہ بتایا بچے، میتھمیٹکس، تربیت کام ہے، یہی استاد جو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے یہ تربیت بھی کرتا ہے، وہ خود ایک آئیڈیا ہے، اس کی حرکتیں، اس کی اقوال، اور 2 چیزیں تربیت میں ہیں، قدوہ جو نمونے میں 2 چیزیں، بات اور کام۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے گھر میں جو ماں باپ گالی دیتے ہیں بچوں میں گالی آتی ہے، ان کا ٹون آتا ہے بچوں کو، کیا آپ کو معلوم بچہ زبان لینگویج کیسے سیکھتا ہے؟ سوال ہے، بچہ لینگویج کیسے سیکھتا ہے؟ ماں باپ
انگلش بولے بچہ کیا بولتا ہے؟ انگلش. ماں باپ دونوں بھی عربی بولتے ہیں, عربی گھر ہے, بچہ کیا بولتا ہے؟ عربی. ماں باپ دونوں پنجابی بولے پنجابی, پشتو بولے پشتو, اردو تیلگو مراٹھی ملیالم. جی ماں باپ جو بولتے ہیں بچہ وہ سنتا ہے, سن 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 وہی لینگویج اختیار کرتا ہے. اسی لیے اردو بولنے والوں کے بچے اردو بولتے ہیں, انگلش بولنے والوں کے بچے انگلش بولتے ہیں, عربی بولنے والوں کے بچے عربی بولتے ہیں. تو جب لینگویج بچہ سیکھ رہا ہے, ہمارے اقوال نمونہ ہے بچے کے لیے, تو پھر ہم جو بولیں گے, جیسے ہم جھوٹ بولیں گے بچہ جھوٹ سیکھے گا, ہم سچ بولیں گے بچہ سچ سیکھے گا, ہم اللہ کی تعریف کریں گے, زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا, شکر ہوگا, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, شیخ آئے الحمدللہ بولے, اچھا الحمدللہ بولے. ہمارے اقوال بچہ کے لیے نمونہ ہو گیا. جس سے لینگویج سیکھنا بچے سب سے بڑی مثال ہے. اسی طریقے سے ہمارے افعال, دوسری چیز ہمارے کام, ہم بیٹھ کر پانی پیئیں گے بچہ بیٹھ کر پانی, ہم کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے بچہ کھڑے ہو کر پیئیں گے, ہم لیفٹ ہینڈ سے پانی پیئیں گے بچہ بھی لیفٹ ہینڈ سے پانی پیئے گا. ماں جیسے کرے گی بچی ویسے کرے گی. آپ دیکھیے ماں جیسے فیشن کرتی ہے بچی ویسے فیشن کرتی ہے, ماں جیسے کپڑے پہنتی ہے جیسے اوڑھنی بنتی ہے بچی حرکتوں کو فالو, افعال کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اس کا بہت بڑا دخل تربیت میں ہوتا ہے. بلکہ علماء نے کہا اول وسائل, بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اچھا نمونہ سب سے بڑا ذریعہ ہے, سب سے بڑا ذریعہ کہ ہم اچھا نمونہ بن جائیں بچوں کے. ہم برے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ہو. نیم کی بیج پیر کر آم کی امید کی جائے, یہ کیسے ہوگا بھائی؟ مجھے آم چاہیے بعد میں, آم کا بیج ڈالو. بیج آم کا نہیں ڈالو گے, آم کہاں سے ملے گا؟ آپ نیم کڑوا, آپ زمین میں جو ہے اس کا بیج ڈالتے ہیں. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ایک درخت زمین سے اگے گا جو آپ کو آم دے گا. ناممکن. اور یہ سارے عاقلوں کو معلوم ہے. اور یہاں کل مجھے بہت زبردست جملہ ملا ہے. علم النفس ایک سبجیکٹ نفسیاتی, اس کے جو بڑے لوگ ہیں یا علم النفس کے علماء ہیں, نفسیات کے علماء ہیں, ان کا ایک بہترین جملہ عربی میں ملا ہے. کیا آپ بچے کے شروع کے 7 سال ہم کو دیں, 7 سال تک بچہ ہمیں دیں, آپ کو جیسا بچہ چاہیے ویسا ہم دیں. بچے کی عمر 1 سال سے 7 سال تک, اس عمر تک آپ کے بچے ہم کو دے دو. کتنے؟ 7 سال تک آپ کا بچہ, شروع کے ابتدائی 7 ایئرس, 7 سال آپ ہم کو دے دو بچے. 7 سال کے بعد اپنا بچہ لے لیں گے. 7 سال تک ہمارے پاس رکھیے, آپ جو شکل چاہتے ہیں بچے کی وہ شکل ہم دیں گے. کیا بات, 7 سال بس, اس کے بعد نہیں. آپ 15 سال کے بچے کو لا کے بولیں گے اس کو ٹھیک کرو. 7 اسٹارٹنگ ایئرس بچوں کی تربیت. اللہ, یہ علم التربیہ, علم النفس, علماء نے کہا, اسکالرس ہیں, انہوں نے کہا, کیونکہ یہ بننے سنورنے کی ایج ہوتی ہے بچے. تو شروع کے 7 سال آپ کو کیا چاہیے؟ کھلاڑی چاہیے, بچے کو کھلاڑی بنا دیں. آپ کو عالم چاہیے, بچے کو عالم بنا کے دے دیں. آپ کو بہترین تقریر کرنے والا چاہیے, وہ بنا کے دے دیں. آپ کو جو ہے ڈانس کرنے والا اچھا چاہیے, ڈانس کرنے والا بنا کے دے دیں. یہ 7 سال مطلب اچھا یا برا اس بنا کے برائی سے محفوظ رکھتے ہیں. 7 سال دے دیجیے بچے کے لیے, ہم آپ کو وہ بچہ دیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں بچہ. اس کا مطلب بچپن کی تربیت میں قدوہ حسن, یہ کہیں کہ اچھا نمونہ بہت بڑا وسیلہ, بہت بڑا ذریعہ. اسی لیے جب ہم سلف کے واقعات پڑھتے ہیں, صحابہ سلف صالحین, وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھے نمونہ بن گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیارے نبی علیہ السلام کی مجالس میں لے جایا کرتے تھے, بیٹھتے تھے وہاں, گھروں میں جو ہے ان کے سامنے جو ہے اچھا نمونہ پیش کرتے تھے, جیسے عبادتیں, اذکار. تو بچے دیکھتے تھے, دیکھ کر جو ہے نماز سیکھتے تھے, قرآن پڑھنا سیکھتے تھے, یا اخلاق حسنہ سیکھتے تھے. مہمانوں کے ساتھ اکرام جو بڑے کر رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں.
کوئی مہمان آ رہا ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کو بٹھایا جا رہا ہے، اس کو جو اویلیبل چیزیں کھلائی جا رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں چیزیں تو بچے سیکھ رہے ہیں. صحابہ سکھاتے تھے ایسے. اس سے پہلے بڑا بچوں کو روزہ بھی رکھا تھا، پھر روزہ رکھتے تھے، بچوں کو روزہ رکھتے تھے. اور اثر کے بعد کے وقت جب بھوک لگتی تھی بچے روتے تھے تو ان کو کھلونے دیتے تھے. بچہ کھیلتا رہتا تھا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا تھا، بچے جو ہے روزہ پورا ہو گیا. کئی لوگ محبت نہیں کرتے تھے بچوں سے، بالکل محبت کرتے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. ہم یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نمونہ ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو پھر اچھا نمونہ بنے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اچھے ہوں گے. اگر ہم برا نمونہ بنیں گے تو ہمارے بچے ہرگز اچھے نہیں ہو سکتے. چلیے فاقد الشیء لا یعطی. اس کے بعد دوسرا ایک بہت بڑا ذریعہ بچوں کی تربیت میں ان سے محبت کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا. اچھا بھی محبت اور تعاون دو بہت اہم چیز ہے. بچے محبت کے پیاسے ہوتے ہیں. بچوں سے پیار کرنا، لاڑ کرنا، محبت کرنا، اس کا تربیت میں بہت بڑا دخل ہے. بعض لوگ اچھا یہ محبت کا مطلب اس بچے کو پاس بلانا، بچے کو بوسہ دینا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کو قریب کرنا اپنے سے، یہ محبت ہے. اس کا بچے کی نفسیات پر بہت گہرا، مضبوط، پائیدار اثر ہوتا ہے. اور یہ محبت کا یہ نمونہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. نبی علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. نمبر 1 ابو عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کو کھانا کھلاتے تھے. کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. دیکھیں گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سامنے پیالہ تھا یا برتن جس میں کھانا تھا، کھانا کھا رہے تھے. تو میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے مجھے پیار سے بتایا اے بیٹے بسم اللہ کہو. یہ حدیث میں بتائی تھی اللہ کا نام لو اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے نہ کھاؤ. گود میں بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی جس کا اثر ہو. بچہ محبت کا پیاسا ہوتا ہے. محبت بچوں سے کرنا چاہیے، بالخصوص ماں باپ. بچے کو یہ فیل ہو کہ میرے والد مجھے چاہتے ہیں. کیسے پتہ چلے؟ نہیں میرے دل میں محبت ہے، میں سختی بہت کرتا ہوں، لیکن اندر سے بہت چاہتا ہوں بچے کو. ارے بچے کو اندر کا کس کو معلوم ہے؟ اندر کا تو اللہ کو معلوم ہے، انہ علیم بذات الصدور. بچے کو وہ معلوم ہے جو آپ کی حرکتیں ہو رہی ہیں. آپ کبھی بچے کو اپنے پاس نہیں بلاتے ہیں، بچے کو قریب نہیں کرتے ہیں، کبھی سر پر اس کے ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، کبھی پیار نہیں کرتے اس کو، بوسہ نہیں دیتے اس کو. آپ سمجھتے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ چیز یہ لاڑ یہ نخرے نہیں ہوں گے، محبت دل میں ہے میری. غلط ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے تھے بچوں کو، قریب کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ جو ہے بہترین تعامل کرتے تھے. اس کی مثالیں دیکھیے. یہ ایک مثال ہے اور ایک مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بوسہ دینے جو محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. پیار کیا. اور وہاں اقرا ابن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حسن کون ہے؟ پیارے نبی کے نواز علی اور فاطمہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ. تو حسن رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تو وہاں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک صحابی ان کا نام تھا اقرا ابن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے دیکھ کر ایک بات کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں اور آج تک میں نے اپنے کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا.
میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما، کبھی بوسہ نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، غور سے دیکھ کر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس میں اسلوب محبت کا معلوم ہوا کہ بچوں کو بوسہ دینا یہ تربیت کا ایک ذریعہ ہے. بچے آپ سے قریب ہوں گے، اٹیچ ہوں گے آپ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، اور جب صحابی نے یہ کہا سامنے کہ میں 10 بچے میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا اور کہا کہ جو رحم نہیں کرتا بچوں پر اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ محبت، اس میں رحم دل بچے کے ساتھ جو ہے رحم دلی کا معاملہ کرنا، کیونکہ بچہ اس چیز کا پیاسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے، بوسے کا اثر ہوتا ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس کا. بچے کو پیار کیجیے، آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کو، اس کو محسوس ہوتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں کسی کے ایک سے زیادہ بچے ہو، بعض بچوں سے پیار اور لاڑ محبت، اور بعض بچوں کو محبت نہیں، تو اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. کیونکہ آپ ان کو قریب کرنے سے بیٹے بیٹیاں ہیں کسی کی مثال دیتے ہیں، تو والد کیا کرتے ہیں بیٹیوں کو لاڑ کرنا، پیار کرنا، قریب رکھنا، اپنے محبت کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا. بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، تو بیٹوں کے دلوں میں جو ہے آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ نفرت باپ کے خلاف ہو رہی ہے، اور ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، حالانکہ دونوں سے پیار کرتا لیکن ظاہر نہیں، اندر ہے، دل میں ٹھیک ہے محبت، یہ بھی میری اولاد ہے. یا اس کے برعکس بڑے بیٹے کو قریب کرنا، چھوٹے بیٹے کو قریب کرنا، پیار کرنا، لاڑ کرنا، دوسروں کو نہیں کرنا غلط ہے. بلکہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا، علماء نے خاص چیز کو ذکر کیا ہے. گھر میں اگر نئی ولادت ہو، جیسے آپ کے ایک بچہ، 2 بچے، ایک اور ایک بچہ آیا یا بچی آئی، تو وہاں اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اس نئے مہمان کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے، سلوک ہے، اس کا اثر پرانے بچوں پر پڑ رہا ہے. کہ بچے آپ آلریڈی جو گھر میں بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بابا ماما مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن جب سے کوئی یہ نیا آیا ہے اب مجھ سے محبت کم ہو گئی. اب اس کی کیئر حالانکہ وہ ظاہر بات ہے، نئے بچے جب نیا نومولود ہوتا ہے اس کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے، جیسے دودھ پہ لینا بار بار، اور جیسے دودھ پہ لینا، اس کو لاڑ کرنا، اس کی صفائی وغیرہ، اس کا اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے. اس بچے کے جو 4-5 سال کا ہے معلوم نہیں، لیکن اس 4-5 سال کے بچے کو اس کا اثر پڑتا ہے. یہاں علماء نے کہا کہ خاص طور سے خیال رکھیے اس بات کا کہ وہ متاثر تو نہیں ہو رہا ہے، اس کا خاص طور سے. بچوں کی محبت کے سلسلے میں اور ایک زبردست حدیث ہے، محبت یا پیار یا اس سے بڑھ کے سلسلے میں. اللہ مستد احمد ابو داؤد تربیت کی حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خاموش اور لاڑ کرنے والے اور صحیح رہنمائی کرنے والے نہیں دیکھا جو آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے تھے ان کے آنے اور جانے میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے اور جانے کے وقت جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، لاڑ پیار اور خاموش رہتے تھے. کیا واقعہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها واجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في مجلسها. کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی پیاری بیٹی
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو نبی علیہ السلام ان کی محبت میں، ان کی عزت میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو بوسہ دیتے تھے اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جب بھی فاطمہ رضی اللہ داخل ہوتی تھی، دیکھیے بیٹی سے پیار، محبت، اولاد سے محبت اور محبت کا اظہار دیکھیے۔ اس حدیث کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں، واقعہ دیکھیے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جتنا جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار یا آپ کے خاموشی اور آپ کے لاڑ پیار کا اور آپ کی جو رہنمائی ہے امت کے لیے آپ نے کی، اس سے بڑا واقعہ میں نے دیکھا۔ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے اپنی جگہ سے اور اٹھ کر آگے جا کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پکڑ کر لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، کس کے؟ بیٹی کے پاس، کہ بیٹی مالک کے پاس آ رہی ہے تو یہ رویہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی سے ملنے جاتے، اپنی بیٹی کے پاس جاتے، وہ اٹھتی، آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی، نبی علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت کا ایک عجیب نمونہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے کئی فائدے کی باتیں اہل علم نے بیان کی اس حدیث کی روشنی میں، وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، بچوں کے ساتھ تعامل، بچوں کی عزت کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ عام طور پر ذہن میں بچوں کی عزت کیا ہے؟ بڑوں کی عزت نہیں، بچوں کی عزت کرنے سے نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھ کر استقبال کرنا، بوسہ دینا، اٹھانا، یہ عزت ہے، احترام ہے۔ والد اپنی بچی کی عزت کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے عزت کی تربیت ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے محبت کا اظہار، بوسہ دینا، پکڑ کر جو دل میں محبت ہے اس کو ظاہر کرنا۔ تیسری چیز، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہونے کہ نبی علیہ السلام ان کی تکریم کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور اپنے جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے تعامل ان کے ساتھ، برتاؤ، اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ جو بھی واقعہ جو بیان کیا گیا، اٹھ کر جانا، لانا اپنی بیٹی کو، بوسہ دینا، اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ جو ہے تعامل ہے، بیہیویئر ہے۔ اچھا برتاؤ ہوگا، بچے اچھے بنیں گے۔ اور ایک فائدہ، کوئی اگر گھر میں آئے، کوئی آپ کے پاس آئے تو اس کے استقبال کے لیے اٹھنا منع نہیں، جائز ہے۔ احترام میں اٹھنا رکھیں، تعظیم میں اٹھنا، تعظیم میں اٹھنے سے روکا گیا ہے۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کر اپنی جگہ سے گئے دروازے تک اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لائے، یہ استقبال تھا، بیٹی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ تو استقبال میں کھڑے ہونا یا اٹھ کر جانا یہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی فوائد حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہمیں بتائی ہیں، ورنہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی معاملات، گھریلو مسائل تھے، یہ انہوں نے بتایا۔ لہٰذا علم پھیلانا چاہیے، اس سے پھیلتا ہے، اور بہت سارے فوائد بھی اس واقعے کے تحت ذکر کیے۔ یہاں ایک بات اور کہ برتاؤ یا بیہیویئر جو ہے وہ تین قسم کا ہے جو اہل علم نے بیان کیا۔ تعامل، جس کو عربی میں کہتے ہیں، برتاؤ، بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، کہ برتاؤ اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تربیت میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ بیہیویئر شاید انگلش میں کہتے ہیں اس کو تعامل یا برتاؤ،
یہ 3 قسم کا ہوتا ہے جو ماں باپ 3 میں سے ایک قسم کو اپناتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. نمبر 1 المعاملہ القاسیہ، سخت برتاؤ. کیا ہے؟ سختی برتاؤ. کیا مطلب سختی؟ جیسے کہ بچوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے. بچہ کوئی بھی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اس کو پھٹکار پڑ رہی ہے، اس کو مار پڑ رہی ہے اور سخت الفاظ اس کو کہے گا. ٹھیک ہے؟ اور اس کی کوئی لمٹ یا کوئی وہ نہیں ہے مارنے کی. بس ماں کو غصہ آ رہا ہے، بچے نے کوئی حرکت کی، جیسے پانی گر گیا، دودھ گر گیا یا گلاس پھوڑ دیا یا کوئی نقصان ہو گیا گھر کا، یا جو ہے آپ نے کوئی کام بولا بچے کو، ماں نے کچھ کہا بچے کو پانی لا کر دے دو، بچہ نہیں لایا، آپ کو پیاس لگ رہی تھی، آپ دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بچے نے آپ کی بات نہیں سنی، پانی لے کر نہیں آیا، اس قسم کی کوئی بھی حرکت اس سے ہو گئی تو اب اس کا برتاؤ کیا جا، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے. اس کی کوئی لمٹ کوئی وہ نہیں ہے، بس ہاتھ اٹھا کر اپنے پورے غصے کو ظاہر کیا جائے. سخت برتاؤ. اسی طریقے سے باپ آتا ہے، جب والد گھر میں آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ سخت برتاؤ ان کا ہو رہا ہے. سختی اس کو کہتے ہیں. بچے ڈرتے ہیں جب والد گھر میں آتا ہے یا ماں کی آواز سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں بچے. سختی اور برتاؤ، سخت برتاؤ، سختی کے ساتھ معاملہ کرنا. ایک یہ ہے. دوسری ایک قسم ہے برتاؤ کی، وہ ہے نرمی، جس کو کہتے ہیں عربی میں التربیہ المدللہ. کیا مطلب؟ لاڑ پیار سے پالنا بچوں. کیا لاڑ پیار؟ میرے بچے جو بولیں گے میں وہ کروں گا. کمپلیٹ لاڑ پیار. سیکنڈ ٹائپ آف برتاؤ. بچے کے ساتھ کمپلیٹ نرم. بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی سزا نہیں مل رہی. بچہ بس آزاد ہے گھر میں، جو چاہے کرے. اس کو کمپلیٹ چھوٹ دے دی گئی ہے یا پوری آزادی دے دی گئی ہے بچے. میرے بچے ہیں، ماں باپ دونوں کرے، ہم اپنے بچوں کو لاڑ پیار سے پالیں گے، سختی بالکل نہیں کریں گے، جو چاہے کرے. ہماری اولاد میرے پاس پیسے ہیں میں لاؤں. وہ گلاس پھوڑتا کونے میں، دوسرا گلاس پھوڑتا. چاکلیٹ گھر میں آ گیا، تلارا بھرا ہوا ہے ہمیشہ. بچوں کو کیا چاہیے؟ آئس کریم چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، جوسز چاہیے یا کولڈ ڈرنکس چاہیے. میرا بچے کو، میری اولاد کو کوئی کمی نہیں، اس کی ہر بات پوری کی جا رہی ہے، اس کی ہر خواہش پر عمل ہو رہا ہے. لاڈلا، ارے آپ تو لاڈلے ہیں ماں باپ کے، لاڈلا بچہ، لاڈلی. پورے لاڑ پیار سے بچوں کو بڑا کیا جاتا ہے کہ ان کی ہر بات، بچہ بولے خلاص بچی آ جاتی ہے گھر میں. پیسے نہیں تو خرچے لے کے لائے گا، لیکن لا دیتا. کیوں؟ بچہ بولا، بچی بولی نہیں مجھے یہ چاہیے بابا، ٹھیک ہے بابا یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے آج اسکول لے جاؤں گی، ٹھیک ہے بابا مجھے مووی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے بابا یہ کریں گے، مما یہ کریں گے. جی بیٹے، جی بیٹے. ہماری اولاد لاڑ کا ہے، یہ بھی بہت سارے ماں باپ کرتے ہیں. تیسرا ایک تعاون ہوتا ہے بچوں کا، وہ ہے درمیانہ تعاون. کیا ہے وہ؟ المعاملہ المعتدلہ. معتدل، نہ سختی نہ لاڑ. یہ کیا ہے درمیان؟ مطلب اس میں یہ جو تیسرا ٹائپ ہے، تیسرا قسم ہے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ، اور جہاں لاڑ اور پیار کی ضرورت ہے وہاں بچوں کے ساتھ لاڑ اور پیار کیا جاتا ہے. یہ تو تینوں میں کون سا طریقہ سب سے صحیح طریقہ ہے؟ کرتے کیا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ ماں باپ ہیں، آپ تینوں میں سے ایک طریقہ اپنا ہے. میں اور آپ سب، پکی بات، جو بھی ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ تین میں سے ایک رویہ اپنا آیا ہے. یا تو ہم سخت ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، یا تو ہم بہت نرم ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، یا ہم درمیانی راہ اپنائیں گے. سختی ایک ہے تو چھوڑ دیجیے، پہلی قسم کے اگر ہم ہیں. دوسری قسم لاڑ پیار سے اولاد کو بڑا کیا جا رہا ہے، چھوڑ دیجیے. کتنے بچے سب
سختی کی وجہ سے بگڑ گئے. کیوں؟ ماں باپ سختی کرتے ہیں. اٹھ چل نماز پڑھ، حالانکہ باپ مار کے اٹھا، اٹھ چل نماز پڑھ. ماں جو ہے سخت الفاظ سخت تربیت کی جاتی ہے، تو وہ اندر سے اس کے کئی نقصان ہیں. بچے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ان کی عزت، ان کا احترام نہیں. ظاہر ہے جی بابا، ہاں جی ابھی آئی، ابھی آ رہا، لیکن اندر سے نفرت. ایک دوسری، آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کے سامنے بچے ٹھیک رہیں گے، لیکن جہاں آپ غائب تو بچے آزاد. جیسے آپ سفر پر چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ کسی دن 2-3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے سفر پر چلے گئے. اب آپ کے بچہ مسجد میں کبھی نظر نہیں آئے. کیوں؟ جو سختی کرنے والا باپ ہے وہ چلا گیا، وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا نماز، آپ کی سختی کے لیے نماز پڑھ رہا. آپ کی سختی کی وجہ سے اسکول جا رہا ہے، آپ کی سختی کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دعائیں. تو آپ کی نظروں سے جہاں اوجھل ہو جائے گا بچہ، یا آپ کی نظریں دور ہو جائیں گی، آپ دور ہوں گے قدرت کے لیے، بچہ آزاد ہو جائے گا. کیونکہ آپ کی تربیت غلط ہے. اس کو موقع مل گیا، خلاص ابا نہیں ہے غلط، خوب کھیلے گا، خوب مستی کرے گا، نماز قرآن دین کچھ نہیں، ساری آزادی مل جائے گی. اور ایسے سخت بچوں کو، یہ بات ہے جن کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جاتا ہے گھر میں، ایسے بچوں کو اگر باہر سے پیار مل جائے، دشمنوں سے اگر پیار مل جائے، تو وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ بچے پیار کے بھوکے ہیں یا نرم معاملہ پسند کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نرم نہیں ہے، سخت ہے. تو باہر کوئی دشمن ہوگا آپ کا، اگر وہ آپ کے بچے کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لے، تو وہ اس کا اثر آپ سے زیادہ ہوگا، پھر بچہ بگڑ جائے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. سیکنڈ ٹائپ، دوسری، نرم اور لاڑ اور پیار سے بچوں کو پالنا. یہ بھی غلط ہے. کتنے بچے لاڑ پیار سے بگڑ گئے، پردہ ڈالتے ہوئے، میرے بچے ہیں، غلطی کرے تو میرا بچہ غلطی کرا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس کو موقع مل گیا تو اس کو ایک بات معلوم ہوگی. بچے غور کرتے ہیں، بات ہے آپ ان کے ساتھ سخت ہیں یا نرم ہیں، بچوں کو پتہ چلتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بچوں کو نہیں معلوم، بچوں کو معلوم ہے کیا میرے ماں باپ میرے ساتھ سخت ہے یا نرم ہے. اگر نرم زیادہ ہے تو پھر بچہ سمجھ لیتا ہے کچھ بھی کر لو، امی تو اپنی گود میں ہے، ابا بھی اپنی کچھ نہیں کرتی، پردہ ڈالے. اب وہ کھلا برائی کرے، اس کو آپ کا ڈر نہیں ہے، آپ کا خوف نہیں ہے، جو ہونا چاہیے بڑوں کا ڈر، ماں باپ کا ڈر اور خوف اور ان کی سختی کا احساس، یہ ختم ہو جائے. جہاں یہ چیز ختم، سب چیز ماں باپ ہے بچے کے لیے. جہاں ماں باپ سے لاڑ پیار زیادہ ملا اور سختی نہیں ہو رہی ہے، ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے ان کی غلطی پر، یا غلطیاں کرنے پر ان کو جو ہے ڈانٹ نہیں مل رہی ہے، تو اس لیے تو بچہ آزاد ہو جائے گا اور وہ بگڑ جائیں گے. بہت سارے بچے بگڑے ہیں ماں باپ کی سختی کی وجہ سے، بہت سارے بچے بگڑ گئے ماں باپ کی نرمی کی وجہ سے. صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ یہ ہے، سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے کو جو ہے، بچے کی غلطی ہے، اس کو بتانا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے کہ تم نے غلطی کی. بعض جگہ سختی کرنی پڑتی ہے، جیسے بچے نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا، کوئی کام دیا تھا، اسکول کا کوئی کام ہے، مدرسے کا کوئی کام ہے، دین کا کوئی کام ہے، گھر کا کوئی کام ہے، بچہ نہیں کر رہا، یا بچے نے کوئی بدتمیزی کی، اخلاقی، ٹھیک ہے، کوئی غلط کام ہوا، تو وہاں اس کو ڈانٹنا، اس کو محسوس ہو کہ میرے والد جو ہے میری غلطی پر مجھے ڈانٹے، اس کو احساس ہو اس بات کا کہ میں غلط کروں تو مجھے پھر سننی پڑے گی، معلوم. اور جہاں محبت اور نرمی کا معاملہ ہے، نرمی محبت، تو یہ توازن اگر برقرار رہے تو اس کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، غلطیاں چھوڑ دیں گے، اچھے کام کریں گے. جس سے ان کو پیار ملتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ، اور جس سے انہیں سختی مل رہی ہے یا سخت بولا جا رہا ہے، وہاں جو ہے اپنے آپ کو بچائیں گے ان چیزوں سے. یہی تو تربیت ہے، یہی تو ہم بچائیں گے کہ بچے جو ہے وہ کام نہ کریں جس سے سختی کرنی پڑے، بچے وہ کام کریں جس سے انہیں لاڑ کرنا پڑے. تو یہ جو ہے توازن برقرار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اہل علم نے اس بات کو
بیان کیا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک بہت اہم مسئلہ مراقبہ، التربیہ بالمراقبہ، مراقبۃ اللہ عز و جل۔ کیا ہے یہ کہ بچوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ اللہ عز و جل ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ان کو ایک احساس ہو کہ میں کہیں بھی جاؤں، کچھ بھی کروں، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو۔ یہ بہت اہم ہے تربیت۔ بیٹے ہم ہر جگہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، بیٹی ہم ہر جگہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ ہمارا ہر جگہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ تربیت ایسے بتانا مجھ کو، کہیں بھی جاؤ، کسی بھی جگہ ہماری نظروں سے دور ہو سکتے ہو، اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز بیٹے ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، اس کو تو مراقبہ کہ ان کو یہ ہو کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ سن۔ ہم آپ کی ہر بات نہیں سن سکتے، آپ اسکول میں کیا بول رہے ہیں، باہر آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو آپ کی ہر بات اللہ سنتا ہے۔ اللہ سمیع ہے، بصیر اور سمیع، سننے والا ہے، ہر بات آپ سنیں۔ یہ تو میرے ابا تو نہیں سن رہے میری بات، بابا کو نہیں معلوم میں کیا بول رہا ہوں، اماں کو نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ تو دیکھو بیٹے ایسی بات کہو جو اللہ کو پسند ہو، ایسا کام کرو جس کو دیکھنا اللہ پسند کرے۔ تیسری چیز، ہم کو ہر چیز نہیں معلوم ہوتی ہے، تم چھپا دو کہ کوئی چیز ہم سے ہمیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن بیٹے اللہ سے کوئی چیز چھپے گی۔ تین نام اللہ کے اور صفات بتانا مجھے، علیم، سمیع، بصیر، اس کا بہت اثر ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات بہت ہے، لیکن ان تین کا دخل ہے عام طور پر۔ دیکھتا ہے ہر چیز کو بیٹے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم کہیں بھی کوئی بھی کام کرو، استاد کو نہیں معلوم، اسکول والوں کو نہیں معلوم، ٹیچر کو نہیں معلوم، امی کو نہیں معلوم، ابا کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم۔ یہ جب بچپن میں چھوٹی عمر میں ایسی تربیت کی جائے گی تو بچہ کہیں بھی رہے گا، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے تربیت۔ ہمیشہ وہ بکری کا واقعہ ذکر کیا تھا یہاں کلاس میں، پچھلی کلاس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے کو آزمایا تو بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت کیا کہا، بکریاں چر رہا چروا بکریاں چرا، تو کہا کہ یہ اس میں سے بکری مجھے بیچ دو۔ یہ میری نہیں، میرے مالک کی ہے۔ دیکھیے حالانکہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ بچہ نہیں تھا، کوئی کالج کا بچہ نہیں تھا، بکریاں چرانا، پہاڑ ہوتا۔ دیکھیے کیا زبردست بات ہے۔ عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ بکری مجھے دے دو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں کیسے دوں؟ بس انڈرلائن کیجیے اس کا مالک کوئی اور ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، ایک بکری بیچ دو، اور مالک تمہارا جب پوچھے کہ بکری کم کیوں ہے تو بولنا بھیڑیا کھا گیا، یہ گم گئی۔ دیکھیں اس کو ٹیسٹ چیک کر، اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں اسے تو کہہ دوں گا این اللہ، اللہ کہا، مطلب اللہ کو کیا جواب، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں تم کو بیچ رہا ہوں، مالک کو جا کے بول دوں گا میں ٹھیک ہے مالک مان گئے، ٹھیک ہے بھیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کی بات سے متاثر ہو گیا اور خوش ہو گئے امیر المومنین عمر بن خطاب۔ اس چرواہے میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوگی نا، تو پیدائشی سے تھا، ماں باپ کی تربیت میں اس کو اس بات کا احساس ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا رب عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے جانتا ہے۔ اس نے بکری بیچنا گوارا نہیں کیا،
کہ بکری بیچ کر بہانا کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، لیکن اللہ کے سامنے ہر چیز لا یخفی علیہ خافیہ، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اس سے، علیم جاننے والا، بصیر دیکھنے والا، سمیع ہر چیز کو سننے والا ہے ہمارا رب، اس سے کیا چیز چھپائے گا؟ تو یہ تربیت بہت بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بچوں کو یہ پتا چلے کہ تم ہم سے دور ہو لیکن اللہ سے دور نہیں ہو سکتے. ہم نہیں دیکھ سکتے ہر جگہ بیٹے تم کو بیٹی، لیکن اللہ تم کو ہر جگہ دیکھے گا. اے بیٹا بیٹی، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے، تم دور ہو جاؤ گے، تم ہاسٹل میں رہو گے، تم سہیلیوں کے ساتھ رہو گی، تم بازار میں رہو گی، تم اکیلے گھر میں رہو گی، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، باہر رہیں گے، دور رہیں گے تم سے، لیکن اللہ تمہاری ہر بات سن رہا ہے. لہٰذا وہ بات مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ حرکتیں مت کرو جس کو دیکھنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے. زبردست تربیت ہے، یہ تقویٰ ہے، مراقبہ، اس کو بولتے ہیں مراقبہ. بچے کو مراقبہ، اللہ کا مراقبت کا احساس ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے ہر جگہ. اسی طریقے سے اس میں ایک اور ایک چیز ہے، خود بھی آپ مراقب بنے اپنے بچوں کو، غیر شعوری طور پر ان کو چیک کرتے رہے بچوں. اور یہ شک نہیں ہے، یہ مراقبہ یہ بھی کہ آپ کی نظر ہو اپنے بچے پر، اپنی اولاد پر، اس کے اقوال پر، اس کے افعال پر، اس کی حرکتوں پر، کہ بچہ کیا کر رہا ہے. اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ چیک کر رہے ہیں. جیسے علماء نے کہا بچے کی تعلیم، بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کیونکہ ایسے ہوتا ہے بچہ گھر سے اسکول کے لیے نکلتا ہے اور انٹرنیٹ کیفے میں رہ کے بیٹھتا ہے. ایک ہفتے سے نہیں آیا اسکول، کہاں تھا اسکول، مارے کرے سختی کرے، بعد میں بچہ والا نہیں ہو گیا کہ دوستوں کے ساتھ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. مراقبہ ضروری ہے بچوں کا، کیونکہ بچہ اچھا ہے ہمارا، بچے پہ شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوست، احباب، شیطان، انسانوں کے شیطان، جنوں کے شیطان لگے ہوئے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے. لہٰذا مراقبہ ضروری ہے. بچے کو پتا نہ چلے لیکن آپ چیک کریں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے. اسکول پابندی سے جا رہا ہے، رپورٹ لیں. آپ کو نہیں معلوم، اسکول والوں سے نمبر لے، بچے آئے، یہ جس دن میرا بچہ ملے گا مجھے بتا دیجیے. بچے کو نہیں معلوم ہونا ہے، سمجھ لیں، بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جہاں کہیں غلطی ہوگی آپ پھر اس کی اصلاح کر سکیں گے. جیسے بچے نے جھوٹ بول دیا، ایک دن بچہ نہیں گیا اسکول اور گھر سے نکلا اسکول. ہاں بیٹے کیسا تھا آج کا اسکول، آج کی کلاسز کیا پڑھے سائنس میں؟ بچہ ہوگا ہاں نہیں بہت اچھا تھا، وہ نہیں سائنس میں نکل رہا ہے، میتھمیٹکس اچھا پڑھے، وہ سوشل میڈیا پتا رپورٹ آ گئی کہ بچہ گیا ہی اسکول. مراقبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بیٹے پکا؟ ہاں جی کیوں آپ ایسے پوچھ رہے ہیں؟ یہ بیٹے پوچھو اور کیا ہوا اسکول میں آج؟ اچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد اس کو بتانا بیٹا اسکول گئے نہیں گئے آج، سامنے آیا اب اس کی اصلاح بہترین طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ مراقبہ کرتا ہے. اسی طریقے سے بچی، لڑکی، وہ بھی اسکول جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، جیسے کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار گئی، ٹھیک ہے، یا خریدنے کے لیے تو چیک کیجیے کہاں گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، پارٹی میں گئی ہے، کوئی حفلہ ہے، کسی گھر میں جو ہے سنگیاں جو ہے کچھ پارٹی کر رہے ہیں، دوست پارٹی کر رہے ہیں، تھوڑا کنفرم کیجیے آپ صحیح ہے، سب صحیح، سارے موقع، سارے راستہ، وہاں وہ یہ ہر چیز چیک کرنا. اسی طریقے سے ان کے ہوم ورکس کو چیک کرنا، ان کی تعلیم کو کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، جو چیز دی جا رہی ہے، یہ سارا مراقبہ میں آتا ہے. ماں اور باپ دونوں غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر ماں سے کہا پتہ چلے کہ نہیں میرے والد جو ہے جی چیک کرتے ہیں، میرا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں. نماز مسجد میں بچہ گیا، نماز پڑھائی مسجد میں باہر کے لیے آیا، چیک کر رہے ہیں. مراقبہ یہ تربیت ہے، تربیت کا اہم حصہ ہے. کیونکہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہے کتنی بچیاں اسکول جاتی ہیں اور اسکول نہیں جاتی ہیں، اسکول کے لیے جاتی ہیں لیکن اسکول نہیں جاتی ہیں. مالوں میں بچیاں نظر آتی ہیں، کافی شاپ میں بچیاں نظر آ رہی ہیں. کتنے بچیوں کو پکڑا گیا، کتنے واقعات ہیں. باہر جو ہے کانٹیکٹس باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بچی کہاں جاتی ہے، کیا کر رہی ہے. مراقبہ بالکل نہیں.
نہ بچپن میں جو ہے تربیت کی کہ اللہ علیم سمیع بصیر اسماء و صفات اس کا اثر ہوتا ہے، نہ بچی پر نظر رکھی جا رہی ہے. اب تو نہیں ہماری بچی کیسے کیوں، ہماری بچی بالکل سیدھی ہے، بعد میں جو ہے شروع نہیں ہو رہی، پکڑ کے لایا جا رہا ہے یہ بچی آپ کی فلاں جگہ پائی نامحرم کے ساتھ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس میں واقعہ تربیت کے چیپٹر میں بچی کو، خاص طور سے بیٹی کو اکیلے نہ ہاسپٹل بھیجنا، نہ اسکول بھیجنا اکیلے، اور نہ مارکیٹ کہیں کسی جگہ محرم کے ساتھ جانا چاہیے. بھائی یا والد یا چاچا یا دادا جو بھی ساتھ جانا، محرم کے ساتھ بھیجنا، محرم کے ساتھ. بچوں بیٹیوں جوان بچوں کیوں؟ کیونکہ جائز نہیں، فتنے ہیں اور واقعات. تجربہ یہ کہتا ہے کہ بگڑی یہ بچی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں خاص طور سے غور کیا جائے کہ ہمارا مراقبہ بچوں پر ہونا چاہیے، نظر رکھنا چاہیے. اس طریقے سے چیزیں دی جاتی ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، مطلب بڑے بچوں کے لیے بھی ہے یہ چیز کہ ہم جو ہے ان کو لیپ ٹاپ موبائل آج کل گیم وغیرہ چیزیں دے دیں. ٹھیک ہے، لو بیٹے لیپ ٹاپ لو، کیونکہ آج کل جو ہے تعلیم میں بھی اس کا دخل ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو بچی جو ہے اس سے سیکھ رہی ہے. فون اس کو آپ نے دے دیا کہ سیری سے بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر نظر ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. کتنا بگاڑ آج کے دور میں ان چیزوں سے آیا ہے، یہ لیپ ٹاپ اور فون سے. جی بہت بڑی تربیت اس میں ہو رہی ہے. اللہ کہ آپ دے دیے بچی کے فوراً اس پہ پاسورڈ رکھ دیا اور آپ ماں باپ کو پاسورڈ نہیں معلوم. بچی کیا دیکھ رہی ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے کمرے میں ہے، بچہ اپنے کمرے میں ہے، اور بچہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے. ماں باپ کو احساس بھی نہیں ہو سکتا. مراقبہ بالکل ہی نہیں ہے. مراقبہ ضروری ہے کہ آپ کی نظر ہو کہ آپ کا بچہ کیا چیک کر رہا ہے، کون سے ویب سائٹس پر جا رہا ہے، کیا کھول رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے، کیا ریسیو کر رہا ہے. جی اور یہ غلط نہیں ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے. جیسے پاسورڈ ہے نا، پاسورڈ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کوئی کھول کے دیکھے. پرسنل آفس کے میٹرس ہوتے ہیں، پاسورڈ ہوتا ہے تاکہ کوئی کھول کے نہ دیکھے. موبائل میں رکھتے ہیں، گم گیا، کسی کو مل گیا، کانٹیکٹ بیوی کا نمبر مل جائے گا، بیٹی کا نمبر مل جائے گا. بس ایسی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہونی چاہیے، وہ ایسی چیزیں رکھتے ہیں. لیکن یہ چیزیں لوگوں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے تو نہیں ہے نا. ماں باپ سے چھپانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، بیٹی کی بیٹے کی کیا چھپائیں؟ دوست چھپانے کا مطلب کچھ ہے، لیکن اسی لیے مراقبہ ضروری ہے. پتہ چلے کہ آپ جو لیپ ٹاپ دیے ہیں اپنے بچے کو گفٹ میں، اس میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے موبائل، اس میں کانٹیکٹس میں کون ہے اس کے ساتھی، اس کا خیال رکھنا، اس کو دیکھنا، اس پر نظر ہو. غیشوری طور پر بھی کیوں نہ ہو، بچے کو نہیں پتا لیکن آپ کو پتا چل رہا ہے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اس بات کا خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے اچھے اخلاق بچوں کو سکھانا. اگرچہ اخلاق کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے لیکن دوبارہ اس کو یہاں پر بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں. اچھا، مراقبہ کے سلسلے میں ایک آیت بتانا بھول گیا میں. بہت زبردست قرآن مجید کی آیت ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی مراقبے کی. بچے کو میں نے کہا نا، بچے کو بتانا کہ اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز پر قدرت ہے، وہ کبھی بھی آپ کو سزا دے سکتا ہے. تو ایک آیت ہے سورہ لقمان کی جہاں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. میں آیت کو سنا ہوں گیا. سورہ لقمان، آپ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں واقعہ کہ لقمان السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی اچھی اچھی نصیحت کی تھی. وہ پڑھنے کے مطابق سورہ لقمان کی ابتدائی آیتوں میں شروع ہے، جو آیت نمبر 13 سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 20 تک ہے. یہ 7 آیتیں آپ تفصیل اس کی ضرور پڑھیں گے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 ابتدائی آیتیں ہیں، 13 سے تقریباً 20-21 نمبر والی آیت. ان 10 یا 12 آیتوں میں جو ہے بہت اہم باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات جو مراقبے کے سلسلے میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کی ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بلکہ میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں پوری آیت ہے. وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک سے منع کرنے بچوں کو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ کا کلام سناتے ہیں بچے کو، اللہ کے فرامین سناتے ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے سلسلے میں کہ ماں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے. ماں نے حمل میں اس کو رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف کے ساتھ، اور 2 سال دودھ پلاتی رہی، اور 2 سال کے بعد دودھ پلانا اس نے چھوڑا. تو ہم نے بچے کو نصیحت کیا کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر بچے کو ماں باپ شرک کرنے پر مجبور کریں، زبردستی کریں، تو ماں باپ کی بات نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اور جو لوگ میری طرف لوٹ چکے ہیں توبہ کر کے، اچھے لوگ جو ہیں نیک لوگ، ان کی اتباع کرنا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. پھر تم سب لوٹ کر میری طرف آنے والے ہو. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو میں وہ ساری باتیں تم کو بتانے والا اللہ کہہ رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. یا بنیا، اس کے بعد یہ آیت جو میں نے نوٹ کیا تھا، یا بنیا میرے بیٹے یاد رکھنا اگر کوئی بھی چیز، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی پہاڑ پر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پہاڑ میں، پتھر میں، آسمان میں، زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ اس کو لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے. یا بنیا اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور جو تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور. بے شک یہ بڑے عظیم عظمت والے کاموں میں سے ہے. نماز کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، بھلائی کا حکم دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور تکلیف پر صبر کرنے کی تربیت کرنا چاہیے. بیٹے تکلیف ہوگی، کبھی بخار آیا، کبھی وہ آیا، کبھی یہ آ گیا، کبھی کوئی چیز تمہاری گم گئی، کبھی چوٹ لگ گئی، کوئی بھی قسم کی علامہ اصابت، جو چیز تمہیں پہنچی، جو تکلیف، جو درد تمہیں ہوتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرعا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. آگے بھی کافی اچھی نصیحت ہے. میں نے جسے کہا کہ یہ بڑی آواز کو نیچی کرنے کے سلسلے میں اور زمین میں فخر و تکبر کے ساتھ نہیں چلنے کے سلسلے میں بڑی اچھی پیاری نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. اس کے بعد اچھے اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں. بعض چیزیں اس سے پہلے کے درس میں گزر چکی. اچھے اخلاق میں بچوں کو سچائی سکھانا چاہیے، بچوں کو سچ بات سکھانا کہ ہمیشہ بچہ سچ بولے، ہم بھی سچ بولے، اور بچے کو جو ہے سچائی سکھائیں کہ بیٹا جب بھی بات کرو، کوئی بات کہو تو جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. کیونکہ سچائی اچھی تربیت ہے، اور جھوٹ بولنا سکھانا روز بلا یہ جھوٹ بولنے سے بچہ جو ہے برا اور بد اخلاق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے صلہ رحمی ہے، امانت داری ہے، دینداری ہے، بہت ساری چیزیں اخلاق میں. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جو ہے بچے کو سکھایا جائے، اچھی تربیت کی جائے اس طریقے سے. اور اسی طرح مہمانوں کی عزت کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا، آہستہ بات کرنا، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کر کھانا پینا، اللہ کا نام لینا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، اسلام کا اخلاق حسنہ نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ تربیت کی جائے، یہ سکھایا جائے. اور نماز اور عبادتیں جو فرض ہیں، سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی تعلیم تربیت کی جائے کہ کتنی چیزیں، کون سی عبادت بچوں پر فرض ہے، کون سی عبادت فرض نہیں ہے. لیکن سب عمومی طور پر بچے کو معلوم ہونا چاہیے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ رکعت فرض ہے، یہ رکعت سنت ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی کے روزے سنت ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج ان لوگوں پر جو فرائض ہیں اسلام میں، فرائض اور سنتیں یہ سکھانا بچوں کو. اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست بات بیان کی ہے، اس کو سن. کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، فمن اهمل تعلیم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد اساء اليه غايه الاساءه. واكثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الاباء واهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فاضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بانفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. انتہا کلام ہے. زبردست قول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا سنیے. کہتے ہیں جس نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں غفلت کی، بچے کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے سلسلے میں اس نے جو ہے غفلت سے کام کیا، جو تعلیم اور تربیت اس کو فائدہ دینے والی تھی، وَتَرَكَهُ السُّدَى اور بیکار چھوڑ دیا بچے کو، نہ دینی تعلیم بچوں کو دے رہا ہے، نہ بچوں کی اسلامی دینی تربیت کر رہا ہے، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی. اس باپ نے اور ماں نے بہت بڑی غلطی کی. علامہ ابن قیم کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں وَتَرَكَ تَعْلِيمَ، اس کے بعد کہتے ہیں آگے وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ، اکثر بچے دنیا کے انما جاء فسادهم من قبل الآباء، ان کو ان کا جو بگاڑ ہوا، وہ جو بگڑ گئے، برے ہوئے ماں باپ کی وجہ سے. اکثر بچے سنیے، بچے خود بگڑے نہیں. کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے عالم گزرے ہیں، کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، حکیم ہیں بہت بڑے. کہتے ہیں اکثر بچوں کا جو بگاڑ ہوا ان کے ماں باپ کی وجہ سے. کیسے ماں باپ کی وجہ سے بچے بگڑے؟ کہتے ہیں اہمالهم لهم وترک تعلیمهم فرائض الدین. دو بنیادی ریزنز بچوں کے بگڑنے، ماں باپ ریزن بنے. کیا ہے دو چیزیں، دو بڑی غلطیاں ماں باپ کی. نمبر 1 لاپرواہی، لاپرواہی، نہ تعلیم نہ کچھ بھی، چھوڑ کے بس پیدا کیے، بڑا کیے، کھلائے پلائے، چھوڑا. لاپرواہی ایک. دوسری، دین کے جو فرائض اور سنتیں ہیں وہ ان کو نہیں سکھائے. دین کے فرائض اور سنتیں، توحید، سنت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، دین کی چیزیں نہیں سکھائے. ایک لاپرواہی چھوڑ دی ان کے حال پر، کھلائے پلائے بس. لاپرواہی ہے صحت، کھلانے پلانے میں لاپرواہی نہیں، تربیت میں لاپرواہی. بچپن میں بچوں کی تربیت سے لاپرواہی کرتی ہے. ایک. دوسری، دین ان کو نہیں سکھایا. ہوا کیا پھر؟ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا، بچپن میں جو بچے چھوٹے تھے ان کو ضائع کر دیا. بچپن میں ان کو ضائع کر دیا تو ہوا کیا اس کا نقصان؟ نہ بچے اپنے آپ کو کوئی چیز، کوئی فائدہ دے سکے، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا، نہ بچوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا بڑے ہو کر، نہ بڑے ہو کر اپنے بڑوں کو، اپنے والد اور والدہ کو فائدہ پہنچایا. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کالج کو اور کیجیے. عام طور پر جو بچے بگڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے یہ دو ریزنز ہیں، لاپرواہی اور دینی تعلیم ترک. دنیا پڑھاتی ہے لیکن دین نہیں پڑھاتی. اور کس سلسلے میں لاپرواہی، بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا بڑھتا ہے، اس کی عبادتیں کیا، اس کے اعمال کیا ہے، فلاں ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے زندگی گزارا ہے، کچھ بھی چھوڑ دیا تو پیدا کر کے روڈ پہ اس کی تربیت کی، دوست اس کی تربیت کی، اسکول اس کا تربیت کی، بڑھ گیا. اکثر بچے کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے بگڑتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ بڑے ہو کر نہ وہ اپنے لیے کچھ بن سکے، نہ ماں باپ کے لیے کچھ بن سکے، نہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، نہ ایک معاشرے کی سوسائٹی
بن کر زندگی گزارنے لگے، نہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو فائدہ پہنچانے لگے، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ پریشان ہے ماں باپ ان کے بڑے لوگ، ناک کٹا دیے، یہ سب ناک کٹ گئی، اس کی وجہ سے ہماری بچوں کی وجہ سے جو ہے ہم برباد ہو گئے، کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے ہیں، ایسی ایسی بچے، یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، برتاؤ کو چھوڑ دیا، لاپرواہی برتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے گھر میں بچے نہیں، ابھی میں کل ہاسپٹل گیا تھا، مجھے اللہ بہت یاد آیا، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو، دنیا میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، یحیی و یمیت اللہ کی ذات، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے اولاد دے رہا ہے، اور موتیں بھی ہو رہی ہیں، یحیی و یمیت اللہ کی شان ہے، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہوں، میرا بچہ بھی میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے کل دورہ بھی ہے، میں بچوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے بچے کو بھی دیکھ رہا تھا، بولا یہ بچہ میرا بچہ لوگوں کے بچے، ان کی تربیت کتنی ضروری چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہماری اولاد ہے، ہم کیسے ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ لاپرواہی ہماری زندگی میں بہت ہے بچوں کے معاملے میں، ہم پیسہ کمانے میں بہت وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے اوور ٹائم کرنا، گھومنا پھرنا، سفر کرنا، یہ بیچنا، سائڈ بزنس، ایک جگہ جاب کرتے ہیں ساتھ میں سائڈ بزنس، بہت وقت کر، لیکن تربیت کے سلسلے میں بہت لاپرواہی برتی جاتی ہے، اس طرف توجہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ اس کے کپڑوں پر غور کیا جا رہا ہے، نہ اس کو اٹھنے بیٹھنے پر، اس کی عادتیں کیسے بدل رہی ہیں، بچہ بڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے بچہ، اس کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، آج بچہ ہے کل جوان ہے، آج بچہ ہے کل نوجوان ہے، اس کے بعد جوان اس کا آدمی بنے گا، عورت بنے گی، ایک امت، ایک مسلمان بڑا، آج ضرورت ہے اچھے مسلمانوں کی، کیونکہ مسلمان بہت ہے لیکن اچھے کہاں ہیں، بچے بہت ہیں لیکن اچھے کہاں ہیں، نیک صالح بچے چاہیے، اچھے بچے جو بات کریں تو سچی بات کریں، جھوٹ نہ کہیں، پابند ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، منہج ٹھیک ہو، سنتوں کو جاننے والے ہو، دین سے واقف ہو، نہیں آج کتنے بڑے ہیں جو دین نہیں جانتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے تو بچپن میں دین نہیں سکھایا، اللہ دین کے فرائض نہیں سکھائے، آج 40 سال کے ایک آدمی کو پوچھو اللہ کہاں ہوتا، اللہ ہر جگہ ہے، ان کے والد نے بھی وہی کہا، والد نے بچوں کو نہیں سکھایا، بھائی ہمارے والدین نے جو تربیت بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اولاد ہے، ہم جواب دینے والے اللہ تعالیٰ کو، وہ پوچھے گا ہم سے، ان کی تربیت پر خاص توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے ایج کے حساب سے تربیت کرنا، جیسے چھوٹی عمر کے بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کی تربیت میں خاص خیال رکھنا کہ ہم کیسے ان کو تربیت، عام طور پر چھوڑا جاتا ہے لاپرواہی، نے بہت صحیح بات کی ہے، عام طور پر بچوں کو کیا بچپن میں لاپرواہی برتی جاتی ہے، 5 سال کی کیا بچے کی کیا تربیت کروں، ارے اس کو پیسے چاہیے میں پیسے کماؤں، پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے، یہ 8 سال کا ہے، ہاں یہ 15 سال کا 16 سال کا بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، میں جب دیکھوں گا اس کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ تو ایج ختم ہو گیا، میں نے کہا علم النفس کے علماء نے کیا کہا، 7 سال دے دو بچوں کو، جو شکل چاہیے بچہ کیسے چاہیے بچی کیسے چاہیے وہ دے دیں، اور ہم اسی 7 سال میں جو ہے بچوں کو ضائع کرتے ہیں، بچپن میں ضائع کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا بڑھنے کا، اچھا بگڑ جائے گا کوئی شک، تو اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ ایک اور ایک چیز میں نوٹ کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ جو ہے مذاق کرنا، کیا یہ تربیت میں ہے یا نہیں، کیا یہ اچھی چیز ہے کیا اچھی چیز ہے، بچوں سے مذاق پہ دل لگی، پیارے نبی علیہ السلام کی کیا پیرنٹس کی کیا تعلیم ہے یا آپ کا کیا نمونہ ہے اس سلسلے میں، ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں، جب واقعات غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور یہ بھی ایک اچھی تربیت ہے، بچوں کے ساتھ مذاق، لیکن مذاق ایسا نہیں ہو کہ جس میں حرام کام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام مذاق کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں کہتے تھے اس میں، عام طور پر مذاق میں جھوٹ بولا، جب ہاتھ میں کیا ہے، آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، کون ہاتھ کھولتے ہیں، میرا بچوں کو بلا رہا ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ بچے کو دے دوں گا، 3-4 بچے آپ کے پاس بھاگ جا رہے ہیں، میں کھولوں گی، بچی بولی بچہ میں کھولوں گا، کھول کر کچھ بھی نہیں، مذاق کیا بچوں کے ساتھ، میں دیکھنا چاہ رہا کون کھولے گا، بابا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، چپ بولا چپ بولا چپ، کیا ہے چپ بولا، میں اس میں ایک چیز ہے دے دوں، مذاق
اچھا یعنی چپ جھوٹ. بچہ سمجھ گیا اچھا ایسے کرنا ہے میں بھی کروں گی سبھی کے ساتھ اسکول میں کروں جھوٹ. یاد کر کے آئے جی یاد کر کے آئے سنا اتنے چپ بولا ابا بولے تو چپ بولا کہاں سے چپ آ گئے. غلط تربیت. میرے نبی صلی ایسا مذاق نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے بچوں کے ساتھ. اس مذاق میں سچ تھا جھوٹ نہیں تھا. سنی مذاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو مذاق سے کہتے تھے اے دکان والے یا ادھر ادھر اے دکان والے مذاق کرتے تھے بچے. بولیے سچ نہیں جھوٹ ہے. دکان والے بچہ دکان کا ہے نہیں سب کے دکان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں بچوں کے ساتھ. ایک دوسرے ابو داؤد کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود ابن ربیع بلکہ بخاری کی حدیث وہ ابو داؤد کی تھی دکان والے مسلم کا. ایک بخاری شریف کی حدیث ہے محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ جب 5 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ پر کلی کرتے تھے. کلی ہے پانی پھینکتے تھے ان کے چہرے پر مذاق سے پانی پھینکتے تھے. آپ کو معلوم ہے پانی پھینکنا ہے مذاق ہے بچے سے اچھا لگتا ہے بچوں کو پانی پھینکنا آواز میں نہیں دیتے پانی لے کے پانی ہے یا وہ کیجیے کچھ پانی پھینکیے پانی سے کھیلنا بچوں کو پسند ہے بہت زیادہ. سمندر جائے خوش ہوتے ہیں بچے پانی پھینکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے کہ ان کے منہ پر پانی پھینکا ان کے چہرے پر ان سے اپنے مبارک اشارہ ان کا دعا مبارک ہوا. 5 سال کے تھے محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ. یہ بخاری شریف میں ہے. یہ کیا ہے مذاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرنا بھی تربیت ہے. اس سے بچہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذاق کیا ان کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہوگا بچہ دور نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اور بھی بہت ساری دو واقعات کیا جب تیاری کر رہے ہیں مذاق میں بہت سارے واقعات ملے ہیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے واقعات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو کھلاتے تھے. بولتے تھے میرے پاس کون فرسٹ آئے گا. 3-4 بچے ہوتے تھے ٹھیک ہے کون فرسٹ آئے گا میرے پاس. تو بچے بھاگ کر آتے تھے. کوئی یہاں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا کوئی دائیں اس طرح بیٹھتا تھا کوئی ادھر آ جاتا تھا کوئی پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا کوئی سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا. یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت میں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت تھا. ہم لوگ بتا رہے بھائی مذاق کا کہاں 8 گھنٹے صبح میں جاتا اور رات میں آتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا مذاق کرنے کا. بچوں ویکینڈ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ادھر ادھر جو ہے پانڈا دارو سامان خریدے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصروف آدمی انسان تھے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے کام دنیا میں انجام دیے ہیں لیکن دیکھیے بچوں کے لیے آپ نے وقت نکالا سبحان اللہ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہے ہیں. یہ بھی بہت اچھی تربیت ہے نبی علیہ السلام کی. اور صحابہ کی بھی بہت سارے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر فاروق جو ہے بچوں کو پیسے دیتے تھے. عمر بن دور خلافت میں کھیلتے کھیلتے بچوں کو بلا کے ان کو پیسے دیتے تھے ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے واقعات کرتے تھے. صحابہ سلف صالحین کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں امام کو اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے چاہے بڑے بچے ہوں دوسروں کے بچے ہوں ان کے ساتھ مذاق کرنا ایک تربیت ہے. مذاق کرنے سے کیا ہے بچہ خوش ہوتا ہے بچہ آپ کے قریب ہوگا اور پھر آپ جو ہے اس کو تعلیم دیں گے. آپ کو دیکھ کر جو ہے سیکھے گا چیزیں. لہٰذا مذاق بھی کرنا یہ تربیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ جائز چیزوں میں سے ہے اور تربیت کا اس سے جو ہے اظہار ہوتا ہے. اسی طریقے سے تربیت میں ایک چیز تغافل اپنانا. غفلت نہیں کرنا بلکہ تغافل. ایک ہوتا ہے غفلت ایک ہوتا ہے تغافل. غفلت کرنا بچوں کے ساتھ یہ غلط ہے کہ بچوں کو چھوڑ دینا ان کے حال پر غور نہیں کرنا غفلت برتنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے غلط تربیت. لیکن اچھی تربیت ایک ہے تغافل یعنی ان کی بعض حرکتوں کو دیکھ کر اندیکھی کرنا. ان کی بعض حرکتوں کو دیکھ کر اندیکھی کرنا اس کو بولتے ہیں تغافل. عربی کے ایک شاعر نے کہا لیس الغبی بسید فی قومہ لیکن لیس الغبی بسید فی قومہ لیکن سید قومہ المتغابى. غبی اپنی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا
غبی اپنی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی قوم کا سردار غبی بننے کے جیسے کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. غبی بدلے بیوقوف آدمی جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ نہیں جانتا. تو جو کچھ نہیں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، قوم کا سردار نہیں ہو سکتا. لیکن قوم کا سردار ایسے ظاہر کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم ہو رہا. یہ بہت زبردست شعر ہے. تو یہ شعر غفلت، یعنی بچے اگر کچھ حرکت کریں، ٹھیک ہے، جیسے جاتے جاتے بچہ جو ہے پانی پھینک دے نیچے بدماشی سے، بچوں کو ہوتی پانی لے کے کیا کیا سب پھینک دیا. آپ دیکھ کے آپ کی نظر پڑی اس پر، آپ اندیکھی کر دی اس کو. بچے وہاں دیکھیے نظر پڑی تو آپ نے غفلت کی نہیں، آپ کو پتا ہے بچے کا، تو آپ نظر انداز کر دی اس کو. لیکن بچے کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کی نظر پڑی ہوئی اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیکھ کے پھر کچھ بھی نہیں بولے. آپ دیکھ کے اندیکھی کر دی تو بچہ آئندہ احتیاط کرے گا. اس کو ہوتے ہیں تغافل، اور اس کو اس میں بھی داخل کیا. پہلی غلطی معاف، ایک مرتبہ غلطی کیا دیکھ کے دوبارہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ یہی حرکتیں ہونے لگے. بار بار دیکھ رہا بچہ میں پانی پھینک رہا دیکھیے اندیکھی کرتے رہیں گے، پورا پانی ختم ہو جائے گا. نہیں، وہاں پہ ڈانٹنا پڑے گا، وہاں پہ سختی کرنی پڑے گی. تو یہ بھی تربیت کا ایک ہے. اسی طریقے سے البعد عن توخیم الاخطاء، بچے نے اگر غلطی کی تو اس کو کیسے سدھاریں گے. آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد تشریف لے جائیں آپ. بچہ غلطی کرتا ہے، اس کو کوئی شک نہیں، بڑے میں غلطی کرتا ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ تو غلطی کا سائز ہوتا ہے. غلطی کیسی ہے، بڑی یا چھوٹی یا درمیانی یا معمولی سی. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو جو ہے پکڑنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے. تو غلطی کی جو سائز کو نہیں بولتے انگلش میں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، حجم بولتے ہیں اس کو عربی میں. غلطی چھوٹی ہے تو اس کو ویسی ہی رکھی جائے، ویسی اس کو سزا دی یا اس کی تربیت دی. غلطی چھوٹی کی، اس میں آپ اس کو بڑی غلطی بنا دی، یہ غلط تربیت ہے. اچھی صحیح تربیت کیا ہے؟ بچہ جتنی غلطی کرے اتنا اس کو سمجھانا. اب جیسے بچے نے کہا یہ پانی کی مثال دی، بچہ جو ہے پانی پھینکا جان بوجھ کے، یہ غلطی ہے ہی نہیں، پانی گلاس پھینکا نیچے، اب یہ غلطی. اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب اس کو اتنا بڑا کر دیا، پانی پھینک دیے، تم کو معلوم ہے میں پانی کتنے میں خرید کے لے کے آیا تھا، وہ بوٹل لا کے رکھے کرتے، ان کو پیسے دینا پڑتا تھا. آپ نے ایک ایشو بنا دیا اس غلطی کو. ایک آدھا گھنٹہ چیخنے چلا رہا ہے بچہ، پانی پھینک دے نیچے بچہ، بیوی پر چیخنا چلا رہا. اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ آپ اتنا بولے اس پر، نہیں، یہ معمولی سی غلطی ہے. اب کیسے کرنا اس کو؟ میں آپ کو مثال، بچے کو بلائے، اگر آپ نے ایک چاٹا مارا اس کو کھینچ کر، نہیں، یہ مارنے والی بھی غلطی نہیں ہے کہ آپ تھپڑ رسید کریں اس کو، نہیں. بچے کو بلائے، جان بوجھ کر اس نے کیا، یہ کیا ہے؟ پانی. کون پھینک؟ آپ پھینک. اب یہ پانی مما ادھر سے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس پانی پر پیر پڑے گا، ان کا پھسل جائے گا، گر جائے گا، ان کو مار لگے گا، پھر ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. اور بیٹے یہ پانی پینے کے لیے، ایسے پھینکنا نہیں پانی. تو بچے کو احساس دلانا کہ اس نے کیا کیا تاکہ وہ دوبارہ نہ. بس آپ کا کام ہو گیا، تربیت کر دیا آپ نے. کیا احساس دلانا کہ یہ ایک غلط کام آپ سے ہوا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے یہ، بس 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ سمجھائیے اس کو. لیکن اگر پانی پھینکا بچہ، آپ نے ایک تھپڑ مارا اس کو، روئے گا تھوڑی دیر، اکیلے میں سوچے گا. 1 گلاس پانی پھینکنے سے 5 منٹ کا درد، کل بھی پھینک 5 منٹ کا درد ہے، برداشت ہو جائے گا. یہ تھپڑ ملا مجھے، کل بھی پھینکا، پرسوں بھی پھینکا، سمجھ میں آ گیا اس کو، اتنا درد مجھے ہوگا. بس تو تھوڑا رونا پڑے گا، اتنی رونا آئے گا، اتنی تکلیف ہوگی، بس اس نے اندازہ کر لیا. بچے کرتے ہی ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے اس کتابوں میں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. تو بچے کو پتا چل گیا کہ اس کو سزا کیا مل رہی ہے، اب وہ غلطی ریپیٹ کرے گا. یہ طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں کی، بلکہ احساس دلانا.
اس کو فیل ہو کہ اس نے غلطی کی، بس مارنا نہیں، بلانا، بتانا کہ کیا ہے کام، یہ فلاں کا، یہ اچھا ہے یا برا، پانی پھینکے بیٹھے، کیا پھینکے، کیوں پھینکے، بچہ بدمعاشی ہونا بولے، اس پھینکنے کا کیا نقصان ہوگا وہ بتا دینا، جیسے کسی کا پیر پھسل جائے گا، آپ کی بہن کا، ماں کا، یا میرا یا کسی کا، ٹھیک ہے، پھر اس کو پوچھنا پڑے گا، اگر آپ کی بس غلطی ہے، اس کو احساس ہو کہ اس نے غلط کام کیا تاکہ ریپیٹ نہ کرے اس غلطی کو، یہ ہے تربیت۔ مارنا علاج نہیں ہے، بچے کو اس غلطی پر مارنا، کیونکہ یہ غلطی ویسی نہیں ہے کہ اس پر مارنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا توجہ عام طور پر کرتی، غصے کا اظہار کر دیتے ہیں ماں باپ اپنے، ماں غصے کا اظہار کر دیتی ہے، والد اپنے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور غلطی پر ایسی سزا دی جاتی ہے جو نہیں دینی چاہیے، اس کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو بچوں کی تربیت پر خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ساری بیان کی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، اور کیا کیا چیزیں ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے جوان بچوں کی تربیت آ رہی ہے، ابھی بچپن کی چیزیں چل رہی ہیں، بالغ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ٹھیک ہے، جو جیسے 10 سال کے بعد کی عمر کے بچے ہیں، ان بچوں کی تربیت کے کیا مراحل ہیں، کیسے ان کو تربیت ملی کہ وہ سن بلوغ کو بھی پہنچے گا بچہ، یہ بڑے اہم ایشوز ہیں وہاں پر جو ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ اس کے بعد تربیت میں غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو آئندہ کلاسز میں انشاءاللہ بتا کے کفارۃ پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔